الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ یہ صورت مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ مدنی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر جہاد کے احکام ہیں، اور مکی صورت میں چونکہ صرف دعوت تھی اس لیے وہاں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان تھا۔ تو اس صورت میں اور اس سے آگے سورہ توبہ آ رہی ہے، وہ بھی ایک ہی موضوع ہے، جہاد سے متعلق ہے، جہاد کے مختلف احکام۔ البتہ اس صورت میں خاص طور پر غزوہ بدر اور اس سے متعلقہ واقعات کا ذکر ہے۔ بہت ہی آسان سا موضوع ہے۔ پہلی آیت جو ہم نے تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول غزوہ بدر ہی کا ایک واقعہ ہے کہ جب غزوہ بدر کا اختتام ہوا تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جنگ کے لیے جو صفیں بنائی گئی تھی ان میں سے صرف پہلی 2 صفوں کو ہی لڑنے کی نوبت آئی تھی۔ جو تیسری صف تھی ان کی لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، پہلے ہی فتح ہو گئی۔ اسی طرح بدر کے ختم ہونے کے بعد، لڑائی کے ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ نے تو کفار مکہ کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا، اور کچھ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے، اور کچھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کھڑے ہو گئے۔ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو اس وقت باتیں ہونے لگی، چونکہ یہ پہلا غزوہ تھا، باقاعدہ طور پر پہلا جہاد تھا، تو مال غنیمت کی تقسیم میں بحث ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ صرف ان کو ملے گا جو لڑائی میں شریک تھے، جو صف کھڑی رہی ان کی لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ جو کفار کے تعاقب میں نکل گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا حق بنتا ہے، ہم نے ان کا تعاقب کیا ہے۔ تو یعنی مختلف باتیں ہونے لگی۔ پھر معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، چونکہ وحی کے نزول کا زمانہ تھا تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی جس میں مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا۔ حکم کیا بیان کیا ہے کہ قل الانفال للہ والرسول، فرمایا کہ جو بھی مال غنیمت ہے اس کا اصول یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے اختیار میں ہے۔ اللہ اور اس کے یعنی اس کی تقسیم کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کرنا ہے، باقیوں نے نہیں کرنا۔ جو جہاد میں شریک ہیں وہ اس کا فیصلہ نہیں کریں گے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر جہاد تھے، حاکم بھی تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تقسیم کی اللہ کے حکم کے مطابق، اور اس کی شرعی تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5واں حصہ بیت المال کے لیے ہوگا، یعنی جسے قومی خزانہ کہا جاتا ہے، اور جو باقی 4 حصے بچیں گے وہ بھی مجاہدین میں برابر تقسیم ہوں گے۔ البتہ مجاہدین میں بھی پھر تقسیم کار مختلف ہوتی ہے، کچھ اپنی سواری کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، اور کچھ پیدل۔ پیدل کا پھر ایک حصہ ہوتا ہے، جو سوار ہوتا ہے اس کی سواری کا الگ حصہ ہوتا ہے اور سوار کا الگ، یعنی اس کو 2 حصے دیے جاتے ہیں، کیونکہ سواری کا بھی خرچ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں سواریاں جانور ہوتے تھے، گھوڑے، اونٹ، یا اس طرح کی سواریاں جن کو چارہ کھلانا پڑتا ہے، جن کی ضروریات ہوتی ہے، دیکھ بھال، تو اس لیے سواری کا الگ حصہ رکھا دیا جاتا تھا اور شاہ سوار کا الگ حصہ ہوتا تھا۔ تو بہرحال مال غنیمت کی یہی تقسیم ہوگی۔ اس کے بعد فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، 3 حکم مزید دیے گئے، اس لیے کہ بعض حضرات میں اس موقع پر بحث مباحثہ بڑھ گیا تو آپس میں رنجش ہو جاتی ہے،
تو پہلا حکم دیا گیا کہ فاتقوا اللہ، آپس کے معاملات میں صرف اللہ سے ڈرتے رہیں، اس لیے کہ جب اللہ کا خوف ہوگا تو کوئی کسی کے حق کو لینے کی، کھانے کی یا ضائع کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور دوسرا حکم دیا کہ اصلحوا ذات بینکم، رنجش ہو گئی، بعض اوقات بحث ہوتی ہے تو اس کے بعد لوگ دل کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں رنجش، غصہ، ناراضگی کو رکھ لیتے ہیں، تو حکم دیا گیا کہ اصلحوا ذات بینکم، آپس کے معاملے کو جوڑ کر رکھو، آپس کے درمیان کے معاملے کو درست کر کے رکھو، یعنی ایک دوسرے کے خلاف بغض یا نفرت پیدا نہیں ہونی چاہیے، بغض، نفرت یا عداوت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اور صحابہ کرام یاد رکھیے، اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے صحابہ کرام ایسے ہی تھے، ایسے ہی بظاہر کسی معاملے پر اختلاف بھی ہو جاتا تو اس کے بعد پھر دیکھنے والے دیکھتے تھے کہ جیسے ان کے درمیان میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کے درمیان بہت زیادہ بحث ہو گئی۔ حضرت عثمان لیٹے ہوئے تھے اور خلیفہ وقت تھے، ان کی خلافت کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈنڈا اٹھا کر آئے اور حضرت عثمان سے کسی معاملے میں جھگڑنے لگے، حضرت عثمان نے بھی تلوار نکال لی، تو یعنی بہت زیادہ بحث ہو گئی، بہت زیادہ اونچی اونچی باتیں ہوئی، لیکن اگلے ہی دن سب نے دیکھا کہ ہاتھوں میں ہاتھ لیے دونوں حضرات مزے سے باتیں کر رہے، یعنی ان کی بحث تکرار کا اثر ان کے دلوں تک نہیں جاتا تھا، اس لیے کہ ان کی منشا اپنی ذات تھی ہی نہیں، ذاتی مفاد کے لیے تو وہ لڑتے ہی نہیں تھے، مقصد تو صرف اللہ کی رضا تھی۔ میں نے اس کی پہلے بھی ایک مثال دی ہے، جیسے مشہور ہے کہ جنگ صفین ہوئی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے مابین، لیکن بعد نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر کل کو جنگ ہوتی ہے، جنگ صفین کے نام سے جو مشہور ہے، جنگ ہوتی ہے تو اس میں جو لوگ ہمارے یا ان کے مارے جائیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ ان کا کیا حکم ہے؟ تو حضرت علی نے کہا ہمارے بھی جنتی ہے، ان کے بھی جنتی۔ تو حیران ہو کر سب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ حق پر ہم ہے، ظاہر ہے ہم کوئی بھی اپنے آپ کو ناحق تو نہیں کہہ سکتا، تو انہوں نے کہا وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اور یہی سوال بھی نہیں حضرت امیر معاویہ سے کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ وہ جنتی ہے جو علی کے ساتھ، یعنی مقصود اس لیے کہ وجہ اس کی یہ تھی کہ دونوں کیا تھے؟ مجتہد، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور اجتہادی معاملے میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی باطل پر نہیں ہوتا، کوئی باطل پر نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو چاروں ائمہ میں جتنے بھی اجتہادی اختلافات ہیں پھر مخالف باطل پر ہوگا، مخالف، حالانکہ وہ باطل پر نہیں ہے، اس کے بارے میں تو واضح حدیث ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اصلحوا ذات بینکم، انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپس کے معاملات کو درست رکھو، دنیا یا اپنی ذاتی غرض اور مفاد درمیان میں نہیں آنا چاہیے۔ اور تیسرا حکم ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے، اس لیے کہ اگر جو امیر جہاد ہے، وقت کا حاکم ہے، اس کی اگر اطاعت نہ ہو تو اس کے بغیر بھی دشمن کے اوپر فتح اور کامیابی ناممکن ہوتی ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ لازم ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، 3 آیات ہیں یہاں سے لے کر ومغفرۃ ورزق کریم تک۔ ان 3 آیات میں چونکہ پچھلی آیت کے آخر میں 3 حکم ہیں مسلمانوں کے لیے، پہلا تھا کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے، اور آپس کی اصلاح رکھیں، آپس کے جوڑ کو برقرار رکھیں، اور تیسرا حکم تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے۔ آپ بھائی اٹھا لیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو اس نسبت سے آنے والی 3 آیات میں 5 ایسی صفات بتائی جا رہی ہیں جن 5 صفات کے پائے جانے کے بعد بندہ کامل مومن کہلا سکتا ہے، کامل مومن۔ وہ کون سی ہیں 5 صفات؟ پہلی صفت بیان کی ہے، فرمایا کہ مومن کی علامت یا نشانی یہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل کس وجہ سے؟ کہ اللہ رب العزت چونکہ خالق ہے،
ہم سب کا عقیدہ ہے اللہ رب العزت قوت والا ہے، سب سے بڑھ کر طاقتور ہے، اور اللہ جل شانہ اپنی نافرمانی پر پکڑ بھی سکتے ہیں اور پکڑ بھی شدید ہو سکتی ہے۔ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں الفاظ آئے ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت پکڑ والے، سخت عذاب دینے والے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں جو ہی ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تو وہ سہم جاتے ہیں، انہیں اپنے ناکارہ ہونے، اپنے گناہ گار ہونا، یہ چیزیں ان کے ذہن میں آ جاتی ہیں کہ کہیں اللہ کے سامنے ہماری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، تو اللہ کا نام آتے ہی ان کے دل گھبرا جاتے ہیں۔ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور قرآن پاک کی آیات جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک ہے نفس ایمان، نفس اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، کوئی کمی بیشی، بھئی کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے اور جن ضروری عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے، مثلا ایمان مفصل میں آپ نے پڑھا آمنت باللہ، اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ایمان لے آئے تو نفس ایمان ثابت ہو گیا، نفس ایمان۔ اب اس نفس ایمان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، ہاں کمال ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں، جیسے ایک پودے کا بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں، اب اس سے پہلے پودے کا پودے کی جڑیں نکلتی ہیں، اوپر اس کا تنا نکلتا ہے، پھر اس کی شاخیں مختلف نکلتی ہیں، پھر پھل پھول پتے وغیرہ لگتے ہیں اس کے اوپر۔ تو نفس ایمان کی مثال ہے اس کا جو اصل تنا ہے، پھر اس کی جو شاخیں ہیں، یہ کمال ایمان کی مثال آپ اس کی لے سکتے ہیں۔ اب اگر وہ شاخیں کاٹ دی جائے تو درخت تو موجود ہے، درخت تو کیا ہے، اگر اعمال نہ ہوں، اگر اعمال نہ ہوں، صرف کلمہ پڑھا ہے، کلمہ شہادت، اور جن ضروریات پر ایمان لانا ضروری ہے، ضروریات دین پر ایمان لے آئے تو نفس ایمان ثابت ہے، درخت کا تنا موجود ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس کو کامل درخت تب کہیں گے جب اس کی ساری شاخیں، پتے، پھل پھول وغیرہ بھی کیا ہو، موجود ہو۔ تو کامل ایمان ہوگا اعمال سے، کامل ایمان ہوگا اعمال سے، بغیر اعمال کے نفس ایمان باقی رہتا ہے۔ اور تیسری صفت علی ربہم یتوکلون، مومن کی کامل صفات میں سے، کامل مومن کی صفات میں سے تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہر حال میں، چاہے جنگ کا میدان ہو، دشمن کے سامنے ہوں، تکلیف میں ہوں، کسی بھی معاملے میں ہوں، وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ البتہ توکل یا بھروسے کا مطلب پہلے بھی میں نے شاید کسی موقع پر بتایا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی کام کے جو ضروری اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کر لینے کے بعد اس میں کامیابی اللہ کے سپرد کر دی جائے۔ مثلا ہم کاشت کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز اگانا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے ظاہری اسباب کیا ہیں کہ زمین میں ہل چلائیں، اچھی طرح کھاد ڈالیں، بیج ڈالیں، پانی لگائیں، یہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ ہو، امید اللہ پر ہو کہ اللہ نے ہی یہاں سے فصل نکالنی ہے اور بنانی ہے، اس کو کہتے ہیں، یہ توکل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسباب کو چھوڑ دینا، اسباب کو چھوڑ دینا کہ خود بخود کھیتی ہوگا آئے گی، یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل۔ اسی طرح رزق کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ہاتھ باندھ کے گھر بیٹھ جانا یہ توکل نہیں ہے، اس کے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، مزدوری، دکانداری، تجارت، کاروبار، کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا، یہ ظاہری اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تو بہرحال مومن اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، حقیقت میں اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ شفا اللہ نے دینی ہے، ڈاکٹر یا اس کی دوائی یہ تو ایک ظاہری سبب ہے، یہ تو ایک ظاہری سبب ہے۔ چوتھی صفت ہے الذین یقیمون الصلاۃ، کامل ایمان والوں کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں نماز کا ذکر آیا، عبادات تو بہت ساری ہیں، بدنی عبادات میں نماز سب سے اہم ہے،
اور قرآن پاک میں جہاں بھی نماز کا ذکر آتا ہے تو اس میں تمام بدنی عبادات شامل ہوتی ہیں، لہذا اس میں روزہ اور حج بھی کیا ہے؟ شامل ہے۔ جتنی بھی بدنی عبادات ہیں وہ اس کے اندر کیا ہو جائیں گی؟ شامل۔ اور پانچویں صفت مما رزقناہم ينفقون، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنے کے حوالے سے پھر کئی قسمیں ہیں، صدقات دو طرح کے ہیں، بعض واجب ہیں اور بعض کیا ہیں؟ نفل ہیں، مستحب ہے۔ تو صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقہ فطر ہے، کفارات وغیرہ ہیں، اور اسی طرح صدقات نوافلہ، صدقہ نفل ہے کہ بندہ کبھی بھی کسی بھی وقت جتنی گنجائش ہو اپنی گنجائش کے مطابق کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے۔ تو یہ ہیں 5 علامات کامل ایمان والوں کی۔ کامل میں نے پہلے بتایا کہ نفس ایمان تو ان کے بغیر بھی ثابت ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کامل انہی نشانیوں کے ساتھ ہوگا، ان علامات کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ان سب کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ اعمال کے ساتھ۔ تو ایمان کامل ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اعمال کے ساتھ، نیک اعمال ضروری ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ نتیجہ بیان فرمایا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جن میں یہ 5 نشانیاں پائی جائیں، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ پکے مومن ہیں، وہ پکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربهم، جنت میں ان کے اونچے بلند درجات ہیں۔ البتہ سب کے درجات برابر نہیں ہیں، ظاہر ہے سب کے اعمال برابر نہیں ہوتے، جب اعمال برابر نہیں ہیں تو درجات بھی برابر نہیں ہیں۔ وہ مغفرت و رزق کریم، البتہ بخشش اور عمدہ رزق کا وعدہ ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ 2 آیات، کما اخرجک یہاں سے لے کر وہم ینظرون تک، پچھلی آیات کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے۔ پچھلی آیات میں 5 نشانیاں بتائی ہیں کامل ایمان کی، کہ کامل مومن وہ ہیں جن میں یہ 5 نشانیاں پائی جائیں، اور اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ یقیناً کامل ایمان والے ہیں جن میں یہ 5 نشانیاں پائی جائیں۔ اب اس کو مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ اتنا یقینی ہے، یعنی جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں اس کو آپ کامل مومن کہہ سکتے ہیں، اس کا کامل ایمان اتنا یقینی ہے جتنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ غزوہ بدر کی طرف نکلے۔ یہ آیات غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہیں، غزوہ بدر ہو چکا تھا، غزوہ بدر ہو چکا تھا۔ اب ظاہر ہے غزوہ بدر ہو جانے کے بعد غزوہ بدر کا واقعہ ہونا یہ ایک یقینی بات تھی، اس میں کوئی شک۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جیسے غزوہ بدر کا ہو جانا یقینی واقعہ ہے، اسی طرح فرمایا کہ جس میں یہ 5 نشانیاں پائی جائیں اس کا کامل ایمان والا ہونا بھی کیا ہے؟ یقینی ہے۔ پھر غزوہ بدر کے تعلق سے بتایا، یہاں واقعے کا ایک حصہ بتایا گیا ہے۔ واقعہ آپ پہلے 4 پارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ کا ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف گیا ہوا ہے، واپس آئے گا، تو صحابہ کرام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو پکڑنے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن ابو سفیان کو پہلے ہی خبر ہو گئی کہ مسلمان حملہ کریں گے، تو اس نے راستہ بدل لیا اور مکہ کی طرف خبر روانہ کر دی کہ تمہارا قافلہ تجارت پکڑا جائے گا، خبر ملی ہے کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔ تو راستہ بدل کر وہ تو مکے میں پہنچ گیا، البتہ مشرکین مکہ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے 1000 کا لشکر لے کر باقاعدہ مکہ سے نکل پڑے، اور میدان بدر میں آ کر انہوں نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا جہاں پر پانی وغیرہ کا ذخیرہ بھی موجود تھا اور جانوروں کے چارے کے لیے گھاس چارہ سب کچھ موجود تھا۔ اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، چونکہ آپ تو نکلے تھے قافلہ تجارت کو پکڑنے کے لیے، جہاد، جنگ یا لڑائی کا ارادہ تو کوئی نہیں تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے لیے، اور پھر انصار صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کے ساتھ یہ معاہدہ پہلے ہی ہو چکا تھا، میثاق مدینہ کے نام سے جو یہود سے ہوا تھا، اس معاہدے میں انصار بھی اس اعتبار سے شامل تھے کہ حفاظت، دفاع یا جنگ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے گی، مدینہ سے باہر نہیں۔ اب چونکہ مدینہ سے باہر جا رہے تھے اور باہر جنگ بھی پیش آ رہی تھی،
تو آپ چاہتے تھے کہ انصار صحابہ سے مشورہ کیا جائے، وہ کیا کہتے ہیں ان کی رائے لی جائے۔ مہاجرین تو ہر وقت تیار ہی تھے، تو انصار صحابہ میں سے حضرت سعد بن معاذ جو انصار صحابہ میں سردار تھے، تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور پورے جوش اور جذبے کے ساتھ یقین دلایا کہ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، جیسے کہ ہم نے ابتدا سے بیعت کی ہے کہ ہر حال میں آپ کی حفاظت کریں گے، ہمارا مرنا جینا آپ کے ساتھ ہی ہے، تو آپ اگر جنگ کرتے ہیں تو ہم سب اس کے لیے کیا ہیں، تیار ہیں۔ اس موقع پر کچھ حضرات کی رائے یہ تھی کہ چونکہ ہم تو نکلے تھے قافلہ تجارت کو پکڑنے کے لیے اور بے سر و سامان ہے، ہم تو جنگ کی تیاری سے ہی نہیں نکلے، تو کچھ چند حضرات تھے جن کی رائے یہ تھی کہ ابھی جنگ نہ کی جائے، واپس مدینے میں واپس چلا جائے۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، صرف اس جماعت کے بارے میں، ان چند لوگوں کے بارے میں جن کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں واپس جاتے ہیں، لڑائی یا جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان فریقا من المؤمنین لکارہون، تم میں سے ایک گروہ ناپسند کر رہا تھا کہ جنگ نہ ہو، جنگ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت، وہ آپ سے بحث کر رہے تھے اس معاملے میں کہ ہمارے پاس تو ہتھیار کم ہیں، ہم لڑائی اور جنگ کی تیاری سے نہیں آئے، اچانک لڑائی پیش آ رہی ہے تو ہم اس میں ہار بھی سکتے ہیں، ہمیں شکست بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا کانما یساقون الی الموت، لیکن انہیں جانا پڑا کیونکہ اکثریت کی رائے یہ تھی کہ جائیں گے اور جنگ کریں گے اور لڑائی کریں گے اگر لڑائی پیش آ گئی، تو فرمایا وہ ایسے جا رہے تھے بوجھل قدموں کے ساتھ، گویا انہیں زبردستی ہانکا جا رہا ہے، زبردستی، کیونکہ انجام معلوم نہیں تھا، انجام معلوم نہیں تھا، لیکن انجام کیا ہونا تھا اس کا ذکر آنے والی آیات میں ہے۔ اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، 2 آیات ولو کرہ المجرمون تک۔ ان 2 آیات میں غزوہ بدر کے اسی واقعے سے متصل ابتدائی حالات کو بیان کرنا مقصود ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ہم تو قافلہ تجارت پکڑنے آ رہے تھے، یہاں تو معاملہ جنگ کا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اختیار دیا گیا کہ آپ ان دونوں جماعتوں میں سے، ایک وہ قافلہ تجارت تھا اور ایک یہ جنگ کرنے کے لیے جو لشکر آیا تھا 1000 کی تعداد میں، فرمایا ان دونوں میں سے ایک پر آپ کو فتح دیں گے، لیکن تعیین نہیں کی گئی تھی، بتایا نہیں گیا تھا کہ کس پر فتح دیں گے، قافلہ تجارت پر یا جو جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے لشکر اس کے اوپر فتح دی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہاری خواہش یہ تھی کہ اس لشکر کے ساتھ ہمارا سامنا ہو جو بغیر اسلحے کے ہے، بغیر اسلحے کے، ظاہر ہے ہر ایک کی خواہش یہی ہوگی کہ 2 جماعتوں میں سے ایک ہمیں ملنی ہے، ایک پر ہمیں فتح ملنی ہے، تو قافلہ تجارت کے پاس سامان بھی تھا، مال بھی تھا اور لڑائی بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ اللہ کا وعدہ ہوا پہلے ہی، لڑائی سے جانے سے پہلے ہی وعدہ ہو گیا نبی سے کہ دونوں میں سے ایک پر آپ کو قابو دیا جائے گا، لیکن تعیین نہیں، متعین نہیں کیا، تو سب کی خواہش یہی تھی کہ ہمیں قافلہ تجارت پر کیا ہو، فتح حاصل ہو، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارا ارادہ کچھ اور تھا، ہمارا ارادہ ہم نے تمہارا سامنا ان سے کروا دیا جو اسلحے کے ساتھ آئے تھے، جو لڑائی کے لیے آئے تھے۔ اس کی یہاں وجہ ارشاد فرمانا مقصود ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ اللہ رب العزت چاہتے تو قافلہ تجارت پر قابو دے دیتے، اس سے آمنا سامنا کروا دیتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن ہمارا اس سے مقصد لیحق الحق، حق کو واضح کرنا تھا، حق کو کیسے؟ قافلہ تجارت پر اگر قابو پا لیتے تو اس میں مسلمانوں کا اتنا روب عرب والوں کے اوپر ظاہر نہ ہوتا، لیکن 313 اور وہ بھی بغیر اسلحے اور ساز و سامان کے، بغیر لڑائی کی تیاری کے باہر نکلے، اور ہیں بھی وہ جنہیں کفار مکہ اپنے سامنے کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، اور جب نکلے تھے 1000 کی تعداد میں تیاری کے ساتھ ابو جہل کی قیادت میں مشرکین مکہ، تو وہ بھی اسی نیت سے نکلے تھے کہ آج ہم انشاءاللہ خاتمہ کر کے آئیں گے، جیسے کوئی پورے، بلکہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے بیت اللہ کے غلاف پکڑ کے وہ دعائیں کر کے نکلا، دعائیں مانگ کے نکلا کہ آج ہم میں سے جو باطل پر ہے اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، یعنی وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے تھے۔ تو وہاں پہنچے میدان بدر میں، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بے سر و سامان ہونے کے باوجود کامیابی عطا کر دی۔ صبح لڑائی شروع ہوئی
اور عصر کے قریب لڑائی کا خاتمہ ہو گیا، اور میں نے پہلے عرض کیا مسلمانوں کی 3 صفیں تھی، تیسری صف تک لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، پہلی 2 صفوں سے ہی کام چل گیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر بغیر اسلحے والے قافلہ تجارت کے اوپر تمہیں قابو دیتے تو پھر یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا جو یہاں حاصل ہوا ہے۔ کیسے؟ ایک تو کم تعداد میں ہونے کے باوجود تم مشرکین مکہ پر غالب آ گئے، یہ فتح حاصل ہوئی، اور اس سے پورے عرب کے اوپر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی کہ حق ان کے ساتھ ہے، حق ان کے ساتھ ہے، کیونکہ پہلے پورے عرب والے شش و پنج میں تھے، پتہ نہیں ان کا کیا ہوتا ہے۔ وہ اسی لیے تمام عرب قبائل معاہدے میں جب معاہدہ ہوتا تو بھی مشرکین مکہ کے ساتھ ہو جاتے تھے، لیکن غزوہ بدر ہو جانے کے بعد پورے عرب کے اوپر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا کہ یقیناً حق ان کے ساتھ ہے، کہ بغیر اسلحے کے بغیر تیاری کے گئے اور فتح حاصل کر کے آگے اس لشکر کے اوپر جو پورے ساز و سامان کے ساتھ تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یرید اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ یحق الحق بکلماتی، کہ اپنے حکم کے ذریعے حق کو کیا کر دیں؟ واضح کر دیں، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کفار کی جڑ کاٹ دیں۔ یہاں جڑ سے مراد وہ سرداران ہیں جو 70 قریشی سردار مارے گئے بڑے بڑے غزوہ بدر میں، اور 70 کے قریب قید ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ آگے ہے اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 3 آیات، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ تک۔ ان 3 آیات میں غزوہ بدر میں کامیابی کے 3 ظاہری اسباب کو بیان کرنا مقصود ہے۔ 3 ظاہری اسباب کہ لشکر کم ہے، تعداد میں کم ہے، اسلحہ پاس نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، سواریاں نہیں ہے۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے ہر ایک کے ذہن میں کہ آخر فتح کیسے حاصل ہوگی، فتح کیسے حاصل ہوگی؟ تو پہلی آیت میں ایک مخفی سبب کو بیان کیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ پہلے اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہوا کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی جائے گی، لیکن عین لڑائی کے دوران میں چوتھے پارے میں اس کا ذکر آیا ہے کہ تعداد بڑھا دی گئی، حتیٰ کہ 5000 فرشتے غزوہ بدر میں مدد کے لیے نازل ہوئے۔ تو پہلا سبب کامیابی کا کیا تھا؟ فرشتوں کا امداد کے لیے آنا، فرشتوں کا۔ اور پچھلی آیت میں بیان ہوا ہے کہ مقصود حق کو واضح کرنا تھا، تو ظاہر ہے اللہ کے حکم سے فرشتے جس کی مدد کے لیے آئیں گے تو یقیناً وہی حق پر ہوگا، وہی کس پر ہوگا؟ تو حق کو واضح کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے ذریعے کیا کی؟ مدد کی ہے۔ فرمایا فرشتوں کے ذریعے مدد کیوں کی گئی؟ ایک تو اس لیے تاکہ مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائے، مسلمانوں کو خوشخبری حاصل ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، آگے آ رہا ہے اسی صورت کے اندر کہ اللہ جل شانہ نے وعدہ فرمایا کہ ہر قدم پر جب ہجرت ہو گئی تو اس کے بعد فرمایا کہ ایسے واقعات قدم قدم پر پیش آئیں گے جو تمہارے حق ہونے کی دلیل بنیں گے، جو اسلام کی حقانیت کی کیا بنیں گے؟ دلیل بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے دلی اطمینان کے لیے، تاکہ تمہارا دل اس واقعے کو دیکھ کر اچھی طرح مطمئن ہو جائے کہ ہم ہی حق پر ہیں، اصل حق ہمارے ساتھ ہے، فرمایا اس لیے ہم نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری کیا کی ہے؟ مدد۔ ہاں، اصول ہے کہ من نصر الا من عند اللہ، مدد صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں، مدد صرف اللہ، یا علی مدد نہیں، یا رسول اللہ مدد نہیں، بلکہ من نصر الا من عند اللہ، مدد صرف اللہ فرما سکتے ہیں، اور کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی اور کر سکتا تو مشرکین مکہ کے ہزاروں بت تھے، سینکڑوں کی تعداد میں بت تھے ان کے، اور وہ بھی انبیاء کے، اولیاء کے، بزرگوں کے رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ فرشتوں کے بت رکھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے مدد نہیں کی ہے۔ ابو جہل بھی ڈھیر ہو گیا، 70 قریشی سردار ڈھیر ہو گئے غزوہ بدر میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ حقیقی معبود ہی حقیقت میں مدد کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اِذْ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ۔ دوسرا سبب، ان 3 آیات میں سے یہ دوسری آیت ہے جن میں غزوہ بدر میں کامیابی کے اسباب بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا سبب بتایا کہ فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی، دوسرا سبب یہ ہے کہ جس جمعہ والے دن
غزوہ بدر میں لڑائی کا واقعہ پیش آیا۔ جمعہ کی جو رات تھی، لڑائی سے ایک دن پہلے، صحابہ کرام جب سوئے تو ایسی نیند طاری ہوئی کہ کسی کو کچھ ہوش ہی نہ رہا، اور یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور ساری رات آرام سے سکون سے نیند کی ہے، صبح بیدار ہوئے ہیں تو بالکل تندرست، صحت مند، ذہن بالکل فریش، اور ایسی حالت لڑائی کے لیے بالکل موزوں ہوتی ہے کہ بندہ اگر رات بھر نہ سو سکے، لڑائی کی فکر میں رہے، پریشانی میں رہے، نیند بھی نہ آئے، تو ظاہر ہے اس زمانے کی طرح وہ بم یا گولیاں تو تھی نہیں کہ دور سے بیٹھ کے کر لیں گے، اس وقت تو تلوار چاہیے تھی، اور تلوار کے لیے بازو کی طاقت، جسم کی طاقت چاہیے ہوتی ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے نیند لازمی چیز تھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوسرا ذریعہ تمہاری کامیابی کا یہ تھا کہ ہماری طرف سے تمہارے اوپر نیند اور اونگ مسلط ہوئی، جو تمہارے لیے قوت اور طاقت کا کیا بنی؟ سبب۔ جبکہ مشرکین ساز و سامان کے باوجود ساری رات نہیں سو سکے، اس پریشانی میں کہ کل کیا ہوتا ہے، تو وہ اس پریشانی میں ان کی نیند مکمل نہیں ہوئی، اور مسلمان باوجود قلت تعداد کے جنہیں پریشان ہونا چاہیے تھا، یہ اللہ ہی کی مدد تھی کہ آرام سے سوئے، ورنہ اگر ہمارے جیسے کمزور ایمان والے ہوتے تو ساری رات یہی سوچتے رہتے کہ تلوار بھی ہاتھ میں نہیں ہے، کل کیسے لڑیں گے، اور اتنا بڑا لشکر ہے، تو ساری رات نیند کہاں آتی؟ تو یہ اللہ ہی کی مدد تھی کہ نیند بھی آئی، اور خوب گہری نیند آئی، کسی کو کچھ معلوم بھی نہیں ہوا کہ کب آنکھ لگی تھی، حتیٰ کہ پہرے دینے والے بھی سو گئے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ دشمن کو خبر بھی نہیں ہونے دی کہ یہ آرام کر رہے ہیں، سارے سو گئے ہیں، کوئی پہرے کے اوپر بھی نہیں ہے، غیر محفوظ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انتظام تھا۔ تو فرمایا دوسرا سبب تمہاری کامیابی کا یہ نیند تھی، اور تیسرا سبب ہے ينزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان۔ تیسرا سبب بارش کا آنا تھا۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے، واقعہ جو کہ تفصیل سے ہو چکا ہے، تفصیل نہیں ہو سکتی، تو غزوہ بدر میں مشرکین نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا جہاں پانی میسر تھا، جبکہ صحابہ کرام جب وہاں پہنچے تو مسلمانوں کے پاس وہ جگہ آئی جو ریت والی تھی، اور اس جگہ پر پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، تو ظاہر ہے ریت ہو نیچے تو وہاں پڑاؤ ڈالنا آسان نہیں ہوتا، وہاں ٹھہرنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر بغیر پانی کا انتظام بھی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن پہلے خوب بارش برسا دی، حتیٰ کہ اسی ریت کے اندر کھڈے گڑھے کھودے گئے جو پانی سے بھر لیے گئے، اور اپنے برتنوں کو بھی سب نے بھر لیا، اور بارش ہونے کی وجہ سے مٹی بھی جم گئی، میدان بھی اچھا ہو گیا، اور خاص کر ریت والا میدان اور اوپر بارش آ جائے تو وہ اور بھی زیادہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، تو وہاں گرمی کے موسم میں ریت اور اوپر بارش ہو جائے تو اس کے اوپر ٹھہرنا، سونا، بیٹھنا بھی کیا ہوتا ہے؟ آسان۔ تو فرمایا کہ بارش ہم نے نازل کی، اور بارش نازل کرنے کے مقاصد کیا تھے؟ لیطہرکم، ایک تو ہے تمہیں پاک کرنا، بھی اگر پانی نہ ہو تو ظاہر ہے تیمم سے نمازیں تو پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ظاہری جسم کی جو ظاہری صفائی ہے اس کو نہیں اتارا جا سکتا، اسے زائل نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ظاہری مٹی، گرد و غبار، جیسا کہ اس زمانے میں سفر ہوتے تھے پیدل یا گدوں، گھوڑوں، اونٹوں کے اوپر ہوتے تھے، تو مٹی، راستے کا گرد و غبار اور عرب کی گرمی، تو ظاہر ہے بہت ہی سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیطہرکم، تمہیں صاف رکھنے کے لیے ہم نے کیا کر دی؟ بارش برسا دی۔ اور دوسرا یذہب عنکم رجز الشیطان، یہ بارش بھی چونکہ اللہ کی طرف سے تھی، اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ایسے خفیہ اسباب ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا ظاہری جسم پر تو اثر تھا ہی، اس بارش سے تمہارے دلوں سے، تمہارے دماغ پر، جسم پر جو شیطانی اثرات تھے، شیطان کا اثر ہو سکتا تھا، وہ بھی ہم نے کیا کر دیا؟ زائل کر دیا۔ شیطان وسوسہ ڈال سکتا تھا کہ یہاں سے بھاگ جائیں، صبح پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے، کسی کے دل میں یہ وسوسہ آ سکتا تھا، تو فرمایا شیطانی وسوسوں اور خیالات سے بھی ہم نے اس بارش کے ذریعے تمہیں کیا کر دیا؟ پاک کر دیا۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اس بارش کی وجہ سے تمہارے دل مضبوط ہو گئے، اور تمہارے اکھڑتے ہوئے قدم بھی کیا ہو گئے؟ مضبوط ہو گئے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. 3 آیات ہیں. یہ ایک سوال کا جواب ہے. کسی کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ فرشتوں سے کے ذریعے مدد کیوں کی گئی؟ فرشتوں کے ذریعے مدد کیوں کی گئی؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یا فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے کی نوعیت کیا تھی؟ نوعیت اللہ رب العزت نے اس کی وجہ ظاہر فرمائی ہے. فرمایا ہم نے فرشتوں کو اس لیے بھیجا تاکہ مومنین کے قدم جم جائیں، میدان میں ثابت قدم رہے. ثابت یاد رہے، فرشتے باقاعدہ آ کر لڑتے نہیں ہیں، باقاعدہ آ کر یہ احادیث میں اس مسئلے کی کافی وضاحت تفصیل کے ساتھ آئی ہے. فرشتے لڑائی میں معاون ہوتے ہیں. لڑائی میں کیا ہوتے ہیں؟ معاون. اس کا یہاں تھوڑا سا ذکر آیا ہے. یہاں 2 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں. فرمایا کہ ایک تو ہم نے فرشتوں کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ کو ثابت قدم رکھا جائے، اور فرشتوں کے بھیجنے سے مقصود کفار پر رعب طاری کرنا تھا. کفار پر حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ بدر میں جب فرشتے آئے تو مسلمانوں کو تو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن کفار کو نظر آ رہے تھے، کفار کو. اور اس لڑائی کے دوران میں حضرت ابلیس بھی شریک تھا، اور روایات میں آتا ہے وہ عرب سردار کے شکل میں مجسم سامنے کھڑا تھا اور ابو جہل کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. عین لڑائی کے ٹائم میں جو ہی فرشتے نازل ہونا شروع ہوئے تو ابلیس جان گیا اور آہستہ آہستہ ابو جہل سے ہاتھ چھڑانا شروع کر دیا. ابو جہل نے پوچھا کدھر؟ وہ کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے، مجھے یہاں سے نکلنے دے. تو وہ کھسک گیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اصل مرشد آ گئے ہیں جو مجھے پہچانتے اور جانتے ہیں اچھی طرح. تو فرشتے نازل ہوئے کس لیے؟ کفار پر رعب طاری کرنے کے لیے، اور انہیں دکھائی بھی دیے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر رعب طاری ہوا. اور ان کے دکھائی دینے کی یہاں 2 صورتیں بتائی ہیں. پہلی فضربوا فوق الاعناق، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی گردنوں کے اوپر ماریں. احادیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ فرشتوں کو حکم تھا کہ کسی کی گردن تو نہیں کاٹنی ہے، لیکن ان کے سروں کے اوپر سے تلواریں چلائی جائیں تاکہ فرشتے کی تلوار اور اس کی آواز سے ان پر گھبراہٹ طاری ہو، کمزور ہو جائیں، اور مسلمانوں کے لیے ان کی گردنیں کاٹنا کیا ہو جائے؟ آسان. اور اس موقع کے اوپر اللہ رب العزت نے قدرت کاملہ سے انہیں ان کے فرشتوں کا تلوار چلانا، ان کا کوڑا مارنا، اس کی ضرب، ان چیزوں کو اللہ نے ان کے لیے سامنے عیاں کر دیا. اور ظاہر ہے اس موقع کے اوپر اگر ایک بندے کے سامنے 2-3 بندے اس پر وار کرنے والے ہوں سامنے سے، تو وہ ہچکچا جاتا ہے کہ جواب کس کو دینا ہے اور کس کا دفاع کرنا ہے. اور مسلمان ان کی گردنیں کاٹتے چلے گئے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں. اور اسی طرح ان فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ کفار کے جو انگلیوں کے پورے ہیں اس کے اوپر مارا جائے. اس کے اوپر فرشتوں کے پاس جو ڈنڈے تھے، عصا تھے، لاٹھیاں، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں تھا ان کے پاس، انہیں پوروں کے اوپر مارنے کا حکم ہوا. فرمایا وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. پوروں کے اوپر مارنے میں حکمت کیا تھی؟ کہ مارنا تو انہوں نے، انسانوں نے، تمہاری ذمہ داری انہیں کمزور کرنا ہے. بھئی تلوار ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے، جب فرشتہ پورے کے اوپر مارے گا تو ہاتھ کمزور ہوگا، تلوار میں ان کی پکڑ کیا ہوگی؟ کمزور ہوگی، اور مسلمانوں کے لیے انہیں مارنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. یہ 2 باتیں تو قرآن میں بالکل واضح اور صریح آئی ہیں. حدیث میں البتہ اور بھی بہت ساری تفصیلات، مثلا بعض صحابہ کرام کہتے ہیں ایسا بھی ہوا کہ ہم نے ان پر تلوار کا وار کیا، لیکن ہمارا وار جو تلوار کا تھا وہ اتنا مضبوط نہیں تھا، لیکن اس کی گردن کٹنے کے بعد اتنی دور جا پڑی کہ جیسے ہمارے ساتھ کسی اور نے بھی مارا انہیں، کسی اور نے بھی. اس لیے کہ ہر ضرب کے ساتھ فرشتے کی مدد شامل تھی. اگرچہ بظاہر تو ایک انسان ہی تلوار چلا رہا تھا،
لیکن اس تلوار کو اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے مدد فرشتے فراہم کر رہے تھے۔ مثلا تیر مارا جاتا ہے، مسلمان تیر کا نشانہ لیتے اور وہ نشانے پر اگر نہیں پہنچ سکتا تھا تو بھی فرشتے اسے پہنچا دیتے تھے۔ اگر تلوار کا وار خطا جانا تھا تو فرشتے اس کو سیدھا کر دیتے تھے اور وہ اپنے نشانے پر جا کر لگتی تھی تلوار۔ اور اگر اس کے اندر ضرب میں قوت میں کمی ہوتی تو فرشتے کی مدد سے اس میں قوت زیادہ پیدا ہو جاتی۔ تو فرشتہ براہ راست کسی کی گردن نہیں اڑا رہا تھا، لیکن مدد فراہم کر رہا تھا۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ، آگے اس کی وجہ ارشاد فرمائی، فرمایا فرشتوں کے ذریعے ہم نے مدد کیوں کی؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ نے اللہ اور اس کے رسول کی کیا کی ہے؟ مخالفت، اور جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرے تو وہ سزا سے بچ نہیں سکتا ہے۔ چونکہ انہیں سزا دینا مقصود تھا تو مسلمانوں کی مدد کی گئی تاکہ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ انہیں کیا دے دے؟ سزا، اور اپنا وعدہ بھی پورا ہو جائے۔ جو مشرکین مکہ بار بار کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے تو ہمارے اوپر عذاب لے آؤ، آگے آ بھی رہا ہے، وہ کہتے تھے ہمارے اوپر پتھر برساؤ، اویتنا بعذاب علیم، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آؤ۔ اور ابو جہل میں نے پہلے بتایا کہ دعا کر کے نکلا تھا بیت اللہ سے کہ جو ہم میں سے باطل پر ہے آج اسے شکست ہو جانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم فذوقوا، یہ وہ تمہارا مانگا ہوا عذاب ہے، لہذا اب اس کے مزے لو۔ وللکافرین عذاب النار، لیکن اسی پر بس نہیں ہے، آخرت میں جہنم کا عذاب بھی تمہارے لیے کیا ہے؟